باب نمبر 4 ایک نقصان کی تلافی۔ کعبے کی شمال مغربی سمت سے متصل ایک چھوٹا سا احاطہ ہے جو نصف دائرے کی شکل میں ایک نیچی دیوار سے گھرا ہوا ہے۔ اس دیوار کے دونوں سرے ایک دوسرے سے مل جانے کی بجائے بیت اللہ کی شمالی اور مغربی گوشے تک نہیں پہنچتے۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان ایک خلا رہ جاتا ہے جو زائرین کے لیے گزرگاہ کا کام دیتا ہے، لیکن اکثر زائرین طواف کے دائرے کو وسیع کر کے مذکورہ والا احاطے کو بھی طواف کے اندر کر لیتے ہیں اور طواف کے دوران نیچی دیوار کے باہر چکر کاٹتے ہیں۔ احاطے کے اندر کی جگہ کو حجر اسماعیل کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے پتھر کے فرش کے نیچے اسماعیل علیہ السلام اور حاجر علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ عبد المطلب کو کعبے کے قریب رہنے سے بڑا شغف تھا، چنانچہ وہ کبھی کبھی حکم دیتے تھے کہ حجر میں ان کے لیے ایک گدا بچھا دیا جائے، اور ایک شب جب وہ حسب معمول وہاں سو رہے تھے، ایک پرچھائی جیسی شکل خواب میں ان کے پاس آئی اور اس نے کہا، برآمد کرو شیرین شفاف۔ انہوں نے سوال کیا، شیرین شفاف کیا؟ لیکن سوال کا جواب دینے کے بجائے انہیں مخاطب کرنے والا غائب ہو گیا۔ تاہم جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے ایسی مسرت اور ایسا روحانی سکون محسوس کیا کہ اگلی رات بھی اسی جگہ سونے کی ٹھان لی۔ آنے والا پھر آیا اور بولا، برآمد کرو برکت، لیکن پھر ان کے سوال کا جواب نہ ملا۔ تیسری رات ان سے کہا گیا، برآمد کر لو مدفون خزانہ، مگر اس بار بھی ان کے سوال کرنے پر انہیں مخاطب کرنے والا غائب ہو گیا۔ لیکن چوتھی رات کا حکم تھا، برآمد کرو زمزم، اور اس بار جب انہوں نے سوال کیا زمزم کیا تو جواب ملا، برآمد کر اس کو، تو خبل نہ ہوگا کیونکہ وہ تیری میراث ہے، تیرے جد اعلیٰ کی جانب سے، وہ نہ خشک ہوگا نہ قاصر رہے گا۔ جمعیت ذات کو سیراب کرنے سے پھر کلام کرنے والی ہدایت کی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں خون اور گوبر ہو، چیونٹی کا بل ہو اور چونچ مارتے کوے ہوں، اور آخر میں ان سے کہا گیا کہ دعا کریں وافر رواں شفاف پانی کے لیے جو حج کی تمام مدت اللہ کے دربار میں حاضری دینے والوں کو سیراب کرے۔ جب سپیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا، عبد المطلب اٹھے اور بیت اللہ کے شمالی گوشے سے، جس کو زاویہ عراقی کہا جاتا ہے، حجر کے باہر چلے گئے۔ بعد ازاں شمالی مشرق کی دیوار سے لگ کر چلتے رہے جس کے دوسرے کنارے پر کعبے کا دروازہ ہے، اور اس سے گزرنے کے بعد وہ چند قدم آگے جا کر مشرقی گوشے پر رکے جہاں انہوں نے ادب و احترام کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ انہوں نے وہاں سے طواف کی ابتدا کی، پلٹ کر کعبے کے دروازے سے آگے چلے، عراقی گوشے میں پہنچے، حجر سے گزر کر مغربی گوشے شامی زاویے تک آئے، اور وہاں سے یمنی گوشے میں جو جانب جنوب ہے، اور اولاد ابراہیم علیہ السلام بالعموم اور ایسے ہی اسماعیل اور اسحاق کے خاندانی شاخ کے لوگ اپنے مقدس مقامات کا طواف سورج کی مخالف سمت میں ہو کر کرتے ہیں۔ جب عبد المطلب یمنی گوشے سے حجر اسود کی جانب بڑھ رہے تھے تو وہ بو قبیس کی سیاہ ڈھلوان کو دیکھ سکتے تھے، اور اس کے اور آگے مشرقی پہاڑیوں کو جن کے آثار زرد روشنی کے مقابل نمایاں نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے 7 چکر لگائے اور ہر بار روشنی خوش آئندہ انداز میں بڑھتی جا رہی تھی۔ وجہ یہ کہ جزیرہ عرب میں سویرے اور دھندلے مختصر ہوتے ہیں۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد وہ حجر اسود کے پاس سے چل کر کعبے کے دروازے تک گئے، اور دھات کا ہلکا کنڈا جو قفل سے لٹک رہا تھا اس کو پکڑ کر انہوں نے وہ دعا کی جس کی انہیں ہدایت کی گئی تھی۔ دعا کر ہی رہے تھے کہ بازوؤں کے فڑفڑانے کی آواز ہوئی۔ ان کے پیچھے ریت میں ایک پرندہ اترا، پھر ایک اور پرندہ اترا۔ انہوں نے دعا ختم کی اور مڑے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ پرندے ایک شان سے اکڑ کر کوے کی چال چلتے ہوئے 2 حسین بت نما چٹانوں کی طرف بڑھ رہے تھے جو کوئی 100 گز آگے قریب دروازے کے بالمقابل تھیں۔ ان چٹانوں کو بت بنا لیا گیا تھا، اور انہیں چٹانوں کے درمیان جہاں قریش اپنے جانوروں کی قربانی کرتے تھے، عبد المطلب بھی جانتے تھے اور کوے بھی، کہ وہاں ریت میں اس جگہ پر ہمیشہ خون پایا جاتا ہے۔ وہاں گوبر بھی تھا، اور اس کے پاس جا کر انہیں اب یہ بھی نظر آیا کہ وہاں
चींटियों का एक बिल भी है। वो अपने घर गए, वहाँ से उन्होंने 2 कुदालें ली। उनमें से एक अपने बेटे हारिस के लिए, जिसको वो अपने साथ ले गए उस जगह जहाँ वो जानते थे कि उन्हें खुदाई करनी ही है। रेत में कुदालों के भिदा के और उस गैर मामूली मंजर ने, क्योंकि ये हिस्सा हर जानिब से नज़र आता था, जल्दी एक जम्मे गफ़ीर को मुतवज्जे कर लिया। और इस एहतराम के बावजूद अब्दुल मुत्तलिब का आम तौर पर मलहूज़ रखा जाता था। ज़्यादा देर न गुजरी कि कुछ लोगों ने एहतजाज किया कि बुतों के दरमियान कुर्बान गाह के मुकाम पर खुदाई बुतों की बेहुरमती है और इस हुर्मत से उन्हें यकीनन बाज रहना चाहिए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, वो खुदाई नहीं रोकेंगे, और हारिस को हिदायत की कि खड़े होकर देखता रहे कि कोई उनकी खुदाई में खलल अंदाज न हो। ये एक हिजान अंगेज़ लम्हा था और अब्दुल मुत्तलिब की ज़िद का अंजाम नाखुशगवार हो सकता था, लेकिन दोनों हाशमियों ने पहले ही ठान रखी थी और एक राय थी कि खुदाई तो होनी ही है, जबकि दूसरी तरफ तमाशाई एक बार की इस सूरत हाल से दो चार हो गए थे। ये बात भी न थी कि ये बुत असाफ और नाइला मक्का के बुतों में कोई ऊंचा मकाम रखते थे। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि ये दोनों कबीले जुर्हम के मर्द और औरत थे जो अपने इस जुर्म की पादाश में कि उन्होंने काबे के अंदर बाहम बदकारी की, काबे को नापाक कर दिया था, पत्थर बना दिए गए थे। गालिबन यही वजह थी। अब्दुल मुत्तलिब खुदाई करते रहे, किसी ने रोक टोक की कोशिश न की। कुछ लोग हरम से जा ही रहे थे कि उनकी कुदाल उस पत्थर से टकराई जिससे जमजम के कुएं को ढांक दिया गया था। उन्होंने बुलंद आवाज़ में अल्लाह का शुक्र अदा किया। मजमा पलट पड़ा, जब में गफ़ीर इकट्ठा हो गया और बढ़ने लगा, और जब उन्होंने वो ख़जाना बरामद करना शुरू किया जो कबीला जुर्हम के लोगों ने वहाँ दफन किया था, तो हर शख्स अपने हिस्से का तलबगार हुआ। अब्दुल मुत्तलिब उस पर राज़ी हो गए कि जो शय भी कुएं से बरामद हो उस पर कुर्रा अंदाज़ी हो।